نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2208 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,11,626، سندھ میں 1,57,432، خیبر پختونخوا میں 42,815، بلوچستان میں 16,529، گلگت بلتستان میں 4,467، اسلام آباد میں 24,871، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,640 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 50,18,483 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,544 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,25,788 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,551 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 37 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 7,230 ہو گئی۔ پنجاب میں 2,509، سندھ میں 2,760، خیبر پختونخوا میں 1,318، اسلام آباد میں 263، بلوچستان میں 156، گلگت بلتستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 131 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث صوبے بھر میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ داخلہ حکومت بلوچستان نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق کرونا وائرس کے بڑھتے کیسز والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کیا جائے گا، جبکہ سرکاری اور نجی دفاتر، ٹرانسپورٹ اور شاپنگ مال سمیت تمام مقامات پر ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ماسک استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف دفعہ 144 کے تحت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے کے تمام تفریحی مقامات شام 6 بجے کے بعد بند کر دیے جائیں گے۔ شاپنگ مالز، مارکیٹ، شادی ہال اور ریسٹورنٹس بھی رات 10 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ 23 نومبر کو ہونے والے اجلاس میں کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے دی فیوچر سمٹ سے ویڈیو لنک خطاب کے دوران کہا کہ ماضی کو سمجھے بغیر پیش رفت مشکل ہے۔ پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں سیاسی استحکام نہیں رہا اور کوئی بھی وزیر اعظم اپنی مقررہ میعاد پوری نہ کر سکا۔ عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ کرونا کے باوجود پاکستانی معیشت نے مثبت کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ حکومت نے احساس پروگرام کے تحت مستحقین میں مالی امداد تقسیم کی اور کرونا صورتحال میں حکومت نے کاروباری برادری کے لیے خصوصی پیکیج دیا۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ برآمدات بڑھانے کے لیے حکومت نے متعدد اقدامات کیے، سستے قرضے دیے گئے اور گزشتہ سال 250 ارب روپے کے ری فنڈز دیے گئے، جبکہ اب حکومت نے انڈسٹری کے لیے سستی بجلی کا پیکیج دیا ہے۔ ملک میں اب اضافی بجلی رعایتی ٹیرف پر استعمال کی جا سکے گی۔ اب اگر صنعتوں کی اضافی پیداوار ہوگی تو معاشی ترقی میں بھی مدد ہوگی۔ پاکستان سپر لیگ کے 5ویں ایڈیشن کے بڑے مارکے میں لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹ کے نقصان پر 134 رنز بنائے، جس کے جواب میں کراچی کنگز نے بابر اعظم کی شاندار نصف سنچری کی بدولت لاہور قلندرز کو 5 وکٹ سے شکست دے دی۔ کراچی کنگز کی جانب سے شرجیل خان اور بابر اعظم نے ٹیم کو جارحانہ آغاز فراہم کیا، تاہم شرجیل تیسرے اوور میں 13 رنز بنا کر پیویلین واپس لوٹ گئے۔ بابر اعظم نے ایلکس ہیلز کے ساتھ اسکور بورڈ کو آگے بڑھایا، تاہم 49 کے مجموعی اسکور پر ایلکس بھی 11 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، جس کے بعد چیڈوک والٹن اور بابر اعظم کے درمیان 50 رنز کی اہم شراکت قائم ہوئی۔ اس دوران بابر اعظم نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف وکٹ روکے رکھی بلکہ اسکور بورڈ کو بھی آگے بڑھایا۔ بابر اعظم نے 39 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی، جس میں 6 چوکے شامل تھے، جبکہ والٹن نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے 22 رنز کی اننگز کھیلی۔ افتخار احمد صرف 4 رنز کے مہمان ثابت ہوئے۔ بابر اعظم نے 63 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ اس سے قبل لاہور قلندرز کے کپتان سہیل اختر نے کراچی کنگز کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے خود بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا تو فخر زمان اور تمیم اقبال بیٹنگ کے لیے میدان میں اترے اور محتاط انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے پاور پلے میں بغیر کوئی وکٹ گنوائے 37 رنز بنائے اور انہیں اوپنرز نے انتہائی سست بیٹنگ کرتے ہوئے 10 اوورز میں 68 رنز بنائے۔
پاکستان کی ابھرتی خاتون تاجر اور سماجی کارکن سیدہ آمنہ ناصر جمال نے امریکہ میں 8 اسٹیوی ایوارڈز جیت لیے، جن میں 7 چاندی اور 1 کانسی کا اسٹیوی ایوارڈ شامل ہے۔ پریس ریلیز کے مطابق امریکہ میں ہر سال دنیا کے سب سے بڑے کاروباری ایوارڈز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ ناصر جمال کا انتخاب بزنس اینڈ وومن برائے 17ویں سالانہ اسٹیوی ایوارڈز میں 3500 سے زائد نامزدگیوں میں حتمی طور پر 8 اقسام کے لیے نامزد کیا گیا، جو امپلائی آف دی ایئر خاتون ایگزیکٹو ہیں۔ سیدہ آمنہ نے تعلیم کے ذریعے انقلاب لانے کی مہم کی سربراہی کی۔ اس ٹی وی ایوارڈز کاروباری خواتین، ایگزیکٹوز، ملازمین اور ان کی تنظیموں کے لیے دنیا کے اعلیٰ اعزاز ہیں۔